أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے جو کہ تمام ادیان سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے مکمل ترین دین ہے. وہ دین اسلام جس کی کئی انبیاء نے خواہش کی کہ ان کے عزیز اس کو قبول کر لیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام بڑے مشہور و معروف پیغمبر، اللہ کے انتہائی برگزیدہ انسان، انہوں نے اپنے والد کے لیے خواہش کی کہ ان کے والد مسلمان ہو جائیں، لیکن اسے اسلام نصیب نہیں ہوا، نہیں قبول کیا، بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ شرک کی وادیوں میں غوطہ-زن رہا. نہ صرف خود شرک کرتا تھا بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بت بنایا کرتا تھا، بت ساز تھا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کہ اسلام کو قبول کر لو، لیکن اس کی قسمت میں اسلام نہ ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، بیٹے نے بھی دعوت قبول نہیں کی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے طوفان نوح میں غرق ہو کر مارا گیا. قرآن کریم میں واقعہ اس کا موجود ہے. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. تو اس نے کہا تمہاری کشتی ہمیں بچائے گی، پانی آیا تو ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. قرآن کریم نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے سیلاب سے، طوفان سے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج لا عاصم اليوم من اللہ الا من رحم، آج اللہ سے صرف، اللہ کے عذاب سے صرف وہ بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے زوردار پانی کا تھپیڑا آیا اور اس کو غرق کر دیا. اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، آپ نے اپنے چچوں کے لیے اسلام کی خواہش کی، تمنا کی کہ چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیں. آپ نے پہلے آج تک نہیں پڑھا، وہ بستر مرگ پر ہو ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے سنا دو، قیامت کے دن میں تمہاری سفارش تو کر سکوں. یہ چچا جو ساری عمر خدمت کرتا رہا، ساری عمر بہت دفاع کیا،
لیکن یہ اسلام اسے نصیب نہیں ہوا۔ اور ابو لہب بھی چچا تھا، وہ تو خیر انتہائی بدتمیزی اور گستاخی پہ اترا رہا۔ غرض یہ کہ انبیاء نے اپنے رشتہ داروں کے لیے اس اسلام کی تمنا کی، ان کو توفیق نہ ملی، اور ہمیں اللہ رب العزت نے بغیر بھاگ دوڑ کیے، بغیر کوئی تکلیف اٹھائے، اللہ نے یہ نعمت ہماری جھولی میں ڈال دی۔ مسلمان پیدا ہوئے، مسلمان والدین کے یہاں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ دین ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کامل و مکمل، چھوٹے بڑے ہر قسم کے احکام اور مسائل، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اس میں تفصیلات موجود نہ ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں سال میں مختلف موقع دیے ہیں کہ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو کوئی موقع آ جائے اس سے فائدہ اٹھا لیں اور وہ کام کر لیں جو اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف ہماری توجہ دلائی، تو فوری طور پر اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس موضوع پر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کام سے ڈھیروں نیکیاں اور چھوٹے چھوٹے کاموں سے بے شمار گناہ معاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اگر کوئی دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے، مطلق اے اللہ مومنوں کو بخش دے، یعنی یہ اپنے لیے تو نہیں ہے نا، دوسروں کے لیے، خلوص کے ساتھ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے، دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جتنے مومن ہیں ان کی گنتی کے برابر اللہ نیکیاں لکھ دے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی نیکیاں بنتی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ نیکیاں ادا کرتا ہے۔ کام کیا کیا ہے؟ صرف یہ کہا کہ یا اللہ مومنوں کو بخش دے، لیکن دل میں نیت یہ ہے، دل میں خلوص یہ ہے کہ ہمارے مومن، ہمارے مسلمان جو اس امت میں ہیں، پہلی امتوں میں ہیں، جتنے بھی ہیں اللہ ان کو بخش دے، تو اللہ رب العزت بے شمار نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ اس میں نیکیاں ہیں کہ بے شمار نیکیاں مل جاتی ہیں۔ چھوٹا سا کام ہے، آدمی آ کے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کی حدیث تو بڑی معروف ہے، اتنا ٹکڑا تو عام سننے میں آتا رہتا ہے۔ جی السلام علیکم کہے تو 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو 20 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو 30 نیکیاں۔ اس حدیث کا اس سے ساتھ ایک ٹکڑا اور ہے، اور اسلام کے آداب میں ہی وہ بھی موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، اگر کہیں دو مسلمان ہوں وہ آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، آپس میں ملیں، سلام کیا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دونوں مصافحہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے قبل ان یفترقا، ان کے ہاتھ سے ہاتھ نکلنے سے پہلے، ہاتھ سے ہاتھ نکلنے سے پہلے اللہ ان دونوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے لیکن اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام دیا، سارے گناہ معاف۔ جن جن کاموں سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں انہی میں سے ایک یہ حج بھی ہے، جو کہ اب بالکل قریب آ چکا ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں کو آج تک موقع نہیں ملا اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جو اس سال جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سنت کے مطابق صحیح حج مبرور ادا کرنے کی توفیق سے فرمائے۔ حج مبرور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں میں یہ لفظ آتا ہے۔ ایک میں ہے کہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ۔ اس نے کہا اس کے بعد؟ تو فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ فرمایا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور،
تیسرا افضل ترین کام جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ایک عمرہ آپ نے آج کیا اور ایک عمرہ آپ نے 6 مہینے، سال، 2 سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد بندی نہیں کی، ایک عمرہ کیا دوسرا عمرہ کیا تو درمیان والے جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہی ہے۔ یعنی اگر کسی نے حج مبرور کر لیا تو وہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روح سے اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، وہ جنتی ہو گیا۔ لیکن حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور کے لیے چند چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی ضروری ہوگی، خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ کوئی مشکل نہیں، نارمل سی چیزیں ہیں، صرف توجہ ہو ہمارا جو حج ہے وہ انشاءاللہ مبرور ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج لوجہ اللہ کیا جائے، حج اللہ کے لیے کیا جائے۔ ہمارے پاک و ہند میں تو آپ کو معلوم ہے نا، جو کام حاجیوں کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر پھول، باہر پھول، ادھر ہار ادھر ہار، ایئرپورٹ پہ یا اسٹیشن پہ چھوڑنے کے لیے حاجی کو ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ دولہا جا رہا ہے، ہاروں سے لدا ہوا۔ یہ ساری ریاکاری ہے، اور خالص اللہ کے لیے حج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا برا نکال دیا، آپ کو اس سے مل گیا، چانس مل گیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور حج کریں۔ اس میں دخلاوے اور اس میں اتنا کچھ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ حج اللہ کی رضا کے لیے ہو، غیروں کو دکھلاوا نہ۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حج کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ خالص مال حلال سے۔ اگر پیسہ خالص مال حلال سے نہیں ہے تو پھر اس حج کے قبول ہونے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی کو پسند کرتا ہے یا قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور صرف پاک۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں دونوں کا حکم موجود ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو، یہ رسولوں کو حکم ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے پاک کھاؤ۔ یعنی جو حکم نبیوں کے لیے ہے وہی حکم مومنوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کی روزی پاک ہونی چاہیے۔ اتنے کلمات ارشاد فرمانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں فرمایا اشعث اغبر، وہ پراگندہ حال، پراگندہ بال بکھرے ہوئے، گرد و غبار پڑی ہوئی، اور وہ میدان عرفات میں جا پہنچا ہے، رفع یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ ہم یہاں پہنچے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ لیں، اے اللہ مجھے یہ دے دے، اے اللہ مجھے اس سے بچا دے۔ مختلف قسم کی اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا پینا، مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام سے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام سے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام سے، وغذی بالحرام، یعنی اس کے استعمال کی چیزیں، غذا، لباس، پوشاک، ہر چیز حرام سے ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ہر چیز حرام ہے، گھر میں روزی روٹی اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی روٹی جو لا رہا ہے وہ ساری یا سود کا پیسہ ہے یا رشوت کا ہے یا چوری اور ڈاکے کا ہے۔ اور چوری کے آج تو بہت سارے طریقے نئے سے نئے نکل آئے ہیں، اس میں نہ تو چور پکڑا جاتا ہے اتنا آسانی سے، نہ چور لگتا ہے وہ،
بلکہ ویل سوٹڈ بوٹڈ 3 پیس پہنے ہوئے آپ کے سامنے چوری کر کے لے جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں. اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہاں وہ ساری بیان کرنا مشکل ہے. چھوٹا سا ایک میں اشارہ دے دیتا ہوں. کمپنی نے ایک آدمی کو ملازم رکھا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے مال کمپنی کے لیے لانا، اسٹور کے لیے مال خرید کے لانا. دکان پہ جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ ہمیں اتنا چاہیے، اور مال خریدا اس نے مثال کے طور پر 10,000 ریال، اور دکاندار کے کان میں پھونک ماری، کہا ہمیں بل 11,000 کا چاہیے، بل ہمیں 11,000 کا چاہیے. مال لایا ہے 10,000 کا، بل بنا گیا 11,000 کا. 1,000 آیا یا نہیں آیا؟ 1,000 اس نے اپنی جیب میں لیا یا نہیں؟ چوری ہے یا نہیں؟ وہ فرسٹ کلاس آفیسر آدمی، بہترین لباس پوشاک میں ہے، لیکن 1,000 ریال اس نے چوری کر لیا ہے کمپنی کا. اس طرح کے بہت سارے کام، بہت سارے طریقے. یہ ایک محض مثال ہے. ہماری زندگی میں حرام کمانے کے بے شمار ذریعے آ گئے. اس میں یہ سود ہے، رشوت ہے، گیمبلنگ ہے، اور کیا عجیب و غریب قسم کے سلسلے آج کل نکلے ہوئے ہیں. یہ ٹاسک کرنے پہ جو 1 ریال 2 ریال 10 ریال ڈالو اور اس کے بعد ٹاسک نکالیں گے جی، وہ صرف تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کر 1-2 آدمی کو بڑا انعام دے دیا کہ یہ تمہارا نکل آیا ہے. اگر اس طرح کے انعام کے لیے 1 پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو وہ انعام سارے کا سارا حرام ہوگا. یہ واضح نہ رکھیں. اگر کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا، مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خریدی، مارکیٹ میں گئے، مارکیٹ سے آپ نے چیز خریدی 100 ریال کی، انہوں نے آپ کو 100 ریال کی چیز دے دی، 100 ریال کا بل دے دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ٹوکن دے دیا. یہ ٹوکن ہے، ہم نے پرائز رکھا ہوا ہے، تمہاری قسمت نکل آیا تو ٹھیک ہے، اپنا نام لکھو اور فلاں ڈبے میں ڈال دو. اگر ٹوکن پر آپ کی 1,00,000 ریال کی بھی چیز نکل آئے گی تو آپ پہ حلال ہے، کیونکہ آپ نے جو سامان لیا تھا اس کے پیسے دیے تھے، زیادہ کوئی پیسہ نہیں. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر 1 پیسہ دے کر بھی آپ ٹوکن خریدیں گے تو جو چیز آئے گی حرام، اور اگر ٹوکن فری میں ملا ہے تو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی. ہماری زندگی میں حلال و حرام کا مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، بلکہ کچھ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ پیسے میں ابھی کیا فرق ہے کہ یہ کیسے آ رہا ہے، وہ بھی 500 کا نوٹ ہے اور وہ بھی 500 کا. اب یہ سمجھانا، یہ ایسے آدمی کو سمجھانا مشکل ہے جس آدمی نے جان بوجھ کر یہ مثال بنائی ہے کہ وہ بھی 500 کا نوٹ ہے، چوری سے لایا ہے، یہ بھی 500 کا نوٹ ہے، خون پسینے کی کمائی سے لایا ہے، دونوں ایک ہی تو ہیں. اس قسم کے آدمی کو سمجھانا تو مشکل ہے. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ گھر کے اندر 20-20 18-18 22-22 سال کی 2-3-4 لڑکیاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے، ایک ہو سکتا ہے بھتیجی ہو، ساتھ میں کوئی بھانجی ہو. 4 لڑکیاں ایک ہی عمر ہے، ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہیں. ان 4 میں سے پتہ ہے یا نہیں کون حلال ہے اور کون حرام ہے؟ ایک حلال ہے، باقی اس کے لیے 3 حرام ہیں. وہ بھی تینوں لڑکیاں ہیں، تینوں جوان ہیں، خوبصورت. لیکن یہ ایک حلال کیوں ہوئی ہے؟ یہ کلمہ کے نتیجہ میں، خطبہ نکاح کے نتیجہ میں حلال ہوئی. اور باقی بہن ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، وہ قیامت تک تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ بھی ایسے ہیں. اگر آدمی سمجھنا چاہے تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. غرض یہ کہ حج کریں تو مال حلال سے ہو، نیت اللہ کی رضا، مال حلال ہو. اور اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے تو وہ امانت ادا کر کے جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان تعدوا الامانات الی اہلھا، کہ تمہارے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں وہ ان کو واپس کر دو. یعنی اپنے پاس کسی کی امانت دبا کے بیٹھ جانا یا اس کے اوپر سام بن کے بیٹھ جانا، اب اس آدمی کا حج اللہ قبول کیسے کرے گا کہ امانت ہڑپ کر چکا ہے. جیسے یتیم بچے ہیں، بھتیجے ہیں، یتیم بچے ہیں، وہ اپنے برادری کے ہیں، ان کی زمینیں، پلاٹ، ان کی جو چیزیں ہیں وہ سب ہضم کیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے آدمی کا حج مبرور تو دور کی بات ہے، حج قبول بھی نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ حرام خوری سے پیسہ کما کے وہاں لے کے جا رہا ہے۔ لہذا امانتیں واپس کریں، مال حلال استعمال کریں، خالص اللہ کے لیے حج کریں اور سنت کے مطابق حج ادا کریں۔ آپ کا حج انشاءاللہ حج مبرور ہوگا، اور حج کا ٹکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے رہے ہیں۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا یا جنت سے کم تو ہے ہی۔ گویا کہ حج مبرور کرنے والے کو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ سیدھا جنتی ہے۔ سیدھا جنتی بننے کے لیے ہمیں سنت کے مطابق جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے اس پہ مکمل عمل کرنا ہوگا، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ہمیں تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ تھوڑی سی توجہ ہم دے نہیں پاتے۔ بہت سارے حاجی ایسے پائے جاتے ہیں، ہمیں چونکہ کوئی نہ کوئی رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، اس میں بعض ایسی حالتیں سامنے آتی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ 2-3-4 لاکھ روپیہ پاکستانی انڈین خرچ کیا، حج کرنے کے لیے آیا۔ آج کل کتنے پیسے ہیں پاس انڈیا سے؟ لاکھوں میں ہے نا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کے لیے آیا، 1 مہینہ 3 ہفتے کاروبار سارے سٹاپ کر کے حج کے لیے آیا، اور 10-12 لفظوں میں تلبیہ ہے وہ یاد نہیں کیا۔ لبیک اللہم لبیک 10-12 الفاظ ہیں۔ اتنا لمبا خرچہ کیا، اتنا لمبا سفر کیا، اتنے دنوں کے لیے اپنے سارے کاروبار کو ٹھپ کر کے آیا، تلبیہ یاد نہیں۔ کہیں گے جی یہ زبان پر نہیں چلتا، عمر ذرا زیادہ ہو گئی ہے، یہ زبان پہ نہیں چل رہا۔ اسے بولو آپ کو 10-20 فلموں کے سارے گانے سنا دے گا، وہ زبان پہ ایسے فر چلتے ہیں۔ شیطان انسان کی زبان پر اور ساتھ ہی دماغ پر گرا لگا دیتا ہے۔ تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے یاد کرنے؟ شعار نبی سے فرماتے ہیں تلبیہ حج کا شعار ہے، حج کی نشانی ہے۔ جو نشانی ہی آپ کو یاد نہ ہوگی تو پھر کیسے چلے گا؟ اور کوئی اتنے لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ ہے تلبیہ۔ لیکن یاد نہیں کیونکہ یہ ہماری زبان پہ نہیں چلتا۔ کوشش کریں کہ حج کو سنت کے مطابق ادا کریں، جہاں جہاں جو دعائیں موجود ہیں وہ ضرور یاد کریں، اور جہاں موجود نہیں ہیں، جو کتاب و سنت سے ثابت دعائیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے آپ نہ بھاگیں۔ وہ آگے انشاءاللہ مسائل کے ضمن میں آ جائے گا۔ طواف کے لیے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں، صحیح کے لیے 7 چکروں کی الگ الگ دعائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی چکروں میں مخصوص دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ ایک دعا طواف میں ہے، ایک دعا صحیح میں ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ غرض یہ کہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور خالص سنت رسول کے مطابق حج ادا کریں، انشاءاللہ حج وہ حج مبرور ہوگا۔ حج کے لیے روانگی آپ اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے، بلکہ سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر والوں کو الوداع کریں۔ جو سنت طریقہ یہ ہے کہ جو نکل رہا ہے وہ اپنے گھر والوں کو کہے استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تمہیں اس اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد کی گئی کوئی چیز کبھی ضائع نہیں ہے۔ یہ الفاظ عام سفر کے لیے ہیں، یہ حج کے لیے خاص نہیں۔ کبھی بھی سفر کے لیے جانا ہے تو یہ الفاظ کہیں، گھر والے انشاءاللہ ہر طرح کے خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور گھر والوں جب اپنے کسی عزیز کو، شوہر ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اپنے گھر سے روانہ کرتے ہیں تو اسے کہیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ہم تیرا دین، ایمان اور خاتمہ عمل، ہم یہ سارا کچھ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرتے ہوئے گھر سے روانہ ہوں۔ گھر سے خارج ہونے کی دعا مشہور ہے، گھر سے نکلتے ہوئے کون سی دعا کرنی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سب نے یاد کی ہوئی ہے۔ اس دعا کی سند پر بعض علماء نے کلام کیا ہے، کہا کہ یہ سند صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ ایک اور دعا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی دعا کر لیں، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔
ان کلمات میں وہ دوسری دعا ہے، کوئی ایک دعا کرے اور اپنے گھر سے روانہ ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے شوال، ایک ہے ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحج کے، یہ حج کے مہینے ہیں، مشہور ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا حج کے مہینے مشہور ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے اس حج کے موسم میں، حج کے دوران کوئی شہوانی فعل یا شہوانی حرکت یا شہوانی کلمات یعنی غلط قسم کی باتیں وہ نہ کرے، ولا فسوق اور کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ اب یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیں، رفث یعنی شہوانی حرکت، اور فسوق گناہ، فسق و فجور، اور تیسرا ہے جدال لڑائی جھگڑا۔ اب لڑائی جھگڑے سے اللہ رب العزت نے پورے حج کے دوران ہمیں منع کیا، اور ہمارا حاجی حضرات کا جھگڑا گھر سے نکلتے بس میں بیٹھتے شروع ہو جاتا ہے۔ بس میں بیٹھے کہا نہیں میری سیٹ یہ ہے، اس نے کہا کہ یہاں تیرا کون سا نام لکھا ہوا ہے، پیچھے بیٹھ جو، نہیں جی تم پیچھے بیٹھ، اتنے میں وہاں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی گھر سے گاڑی میں بیٹھ کے روانہ بھی نہیں ہوئے تو جنگ شروع، راستے میں جھگڑا، راستے میں جا کے ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اگر صبح نکلے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم قصر کریں گے، کچھ کہتے نہیں ہم پوری پڑھیں گے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمع کریں گے ظہر اور عصر دونوں کو، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم تو دونوں نمازیں الگ الگ پڑھیں گے۔ یعنی قدم قدم پہ مینا میں جا کے ٹینٹ میں جھگڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر حج اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، یعنی حج کے لیے ٹکٹ لے لیا، حج کے لیے تیاری ہو گئی، پرمٹ بن گیا، تصریح لے لی، اب یہ جھگڑے اور یہ فسق و فجور اور گناہ، گالی گلوچ، یہ وہ، ان سب چیزوں کو چھوڑ۔ ہمارے یہاں وہ بالکل آغاز ہوتا ہے، پورے ادب احترام کے ساتھ آپ سفر کا آغاز کریں، اور سفر کے آغاز کے لیے دعائیں موجود ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی روانہ ہو، آپ کی کار ہے ٹھیک ہے، بس ہے ٹھیک ہے، جہاز ہے ٹھیک ہے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ دعا تو معروف ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کشتی میں بیٹھتے وقت کی تھی، اور یہ قرآن میں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ بھی قرآن کی دعا ہے۔ یہ دعا مانگے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اے اللہ اس سفر میں ہم بر و تقوی اور تیری رضا کے کام کرنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، اے اللہ ہمارے سفر کو آسان کر دے، اس کی لمبائی کو کم کر دے، لمبائی کو کم کر دے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ لمبائی کم کیسے ہوگی، یہاں سے لے کے مکہ تک 1400 کلومیٹر کا سفر ہے، تو یہ 600-800 تو بنے گا نہیں، اللہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ موجود ہے، ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے تھے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، 99 قتل کیے، کسی صوفی آدمی کے پاس گیا، کہا کہ 99 قتل کر بیٹھا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا اب توبہ، 100 چوہے کھا کے اب بلی حج کرنے جا رہی ہے۔ اس کا دل توڑا، اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی اڑا دیا، کہا کہ میرے لیے توبہ نہیں ہے تو تیرا بھی کھاتا میں سیدھا کر 100 پورا کر لیا۔ آگے گیا، کسی حکیم سمجھدار دانا قسم کے عالم کے پاس بات کی کہ میں ایسے کر چکا ہوں، تو عالم نے کہا کہ اللہ کے رحمت کے دروازے، اس کی توبہ کے دروازے قیامت تک کھلے گے، جب توفیق اللہ دے اسی وقت توبہ کرو، تمہیں توفیق ملی ہے تم اب توبہ کرو، اللہ تیرے پہلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس آدمی نے یہاں طے کر لیا، توبہ طائبہ کر لی، اور اس عالم نے کہا کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، کسی دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ راستے میں جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی،
یہاں آپ کو علم ہے کہ زمین جو ہے ایک طرف سے کم کر دی گئی، ایک طرف زیادہ کر دی گئی۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ زمین کو تنگ کر سکتا ہے، سفر کو آسان کر سکتا ہے، قریب کر سکتا ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس پر قادر ہے۔ محسوس نہ بھی کریں آپ، لیکن وہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ، اے اللہ ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کی لمبائی جو ہے اس کو کم کر دے۔ دعا مانگے، آپ کا دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا۔ اور سفر کی لمبائی کم کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ سفر تو 1400 کلومیٹر ہی تقریباً بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہے کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، 6 گھنٹے وہاں لگ گئے، کلہ لا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، لمبا ہو گیا نا کام۔ صحیح سلامت گاڑی چلی جا رہی ہے، اپنے وقت میں پہنچ جاتی ہے، گویا کہ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ غرض یہ کہ یہ دعائیں، اور ساتھ ایک آخری دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا، دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے اہل میں، اپنے مال میں، اپنی اولاد میں کسی قسم کا کوئی برا منظر دیکھوں۔ اللہم انی اعوذ بکا من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب، سفر میں، اپنے اہل و عیال میں، دولت و مال میں، اولاد میں کسی قسم کا مجھے برا منظر دیکھنے کو ملے۔ آپ دیکھیں ساری دعائیں ایک دم فرسٹ کلاس ہیں، یہ دعائیں مانگے اور سفر پہ روانہ ہو جائیں۔ سفر کس دن کریں گے؟ سنت یہ ہے کہ سفر جمعرات کو کیا جائے، لیکن جائز یہ ہے کہ جس دن چاہیں آپ کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح سفر صبح کے وقت کرنا سنت ہے، جائز یہ ہے کہ آپ دوپہر کو کریں، شام کو کریں، رات کو کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صبح کے ٹائم سفر کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما، یعنی صبح کے وقت اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اور ایک صحابی ہیں سخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی، اور ساتھ ہی میں نے اپنے تجارتی کاروانوں کو صبح صبح روانہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے میں کسی بھی وقت بھیج دیتا تھا، اب میں نے پابندی کی کہ صبح صبح کارواں نکلا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مجھے اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں بہت ہی بڑا مالدار ہو گیا۔ گویا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دعا کا اثر دیکھا، اور وہ آج ہم بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کاروان والے کہیں کہ نہیں جی آپ تو عصر کے بعد نکلیں گے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، عشاء پڑھ کے نکلیں گے کوئی حرج نہیں، فجر پڑھ کے نکلیں گے بہت اچھا ہے۔ غرض یہ کہ دن کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں، لیکن مسنون ہے صبح کا وقت اور جمعرات کا دن۔ کسی بھی وقت آپ روانہ ہوئے، آپ کو سفر طے کرتے ہوئے جہاں اللہ رب العزت کسی نماز کا وقت لائے، سنت یہ ہے کہ اپنے شہر کی حدود سے نکل جانے کے بعد اگر لمبا سفر ہے، ہمارے علماء نے بڑی تفصیلات اس میں ذکر کی ہیں کہ وہ سفر کتنا ہوگا تو قصر شروع ہوگی، اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چھوٹے سفروں میں کوئی اختلاف ہے بھی تو لمبے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ چھوٹے میں کوئی کہتا ہے کہ 48 میل ہو، 48 میل ہیں وہ 75 کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں، کوئی کہتا ہے 9 میل ہوں، وہ 9 میل ہاشمی شمار کریں گے تو وہ 27 کلومیٹر بنیں گے۔ اب نہ 27 ہیں نہ 75 ہیں، یہاں تو 1400 کلومیٹر، کوئی اختلاف بچتا ہے باقی؟ سب سے لمبی مسافت سے بھی زیادہ سفر ہیں، لہذا جہاں نماز پڑھیں، جمع کریں، قصر کریں، آپ کو دونوں کا کنسیشن حاصل ہے، نہ کریں آپ کی مرضی، جائز ہے کہ پوری نماز پڑھیں اور دونوں نمازیں الگ الگ پڑھیں، خرچ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کنسیشن مل رہا ہو تو اس کی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میں نے جو فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کرو، اور جو میں نے رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب ایک آدمی کہے جی نہیں ہمیں رخصتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، ہم پوری پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، پڑھے، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی،
آپ سفر کرتے ہوئے میقات پہ پہنچ گئے۔ میقات دو طرح کے ہیں، ایک ہے میقات زمانی اور ایک ہے میقات مکانی۔ میقات زمانی یعنی وہ وقت جب آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی رمضان میں، شعبان میں، اس کے پیچھے رجب میں حج کا احرام باندھے گا وہ حج نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی حج کا موسم داخل نہیں ہوا۔ جیسے کہ 10 بجے اگر آدمی 11 بجے کہے کہ میں ظہر پڑھ لیتا ہوں، ابھی اس وقت ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا اور ظہر نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حج کا موسم آنے سے پہلے احرام باندھے گا تو حج نہیں ہوگا۔ حج الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مشہور و معروف، ان میں سے شوال یعنی چھوٹی عید، عید الفطر جس کو کہتے ہیں، یہ پہلا دن شروع ہوتا ہے احرام باندھنے کے لیے، عید سے لے کے اگلی عید تک۔ 2 عیدوں کے درمیان کا حصہ جو ہے یہ ہے الحج و اشہر معلومات۔ اس کے دوران آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے، یہ ہے میقات زمانی۔ اور دوسرا ہے میقات مکانی۔ میقات مکانی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنا ہے۔ بیت اللہ شریف کے چاروں طرف وہ جگہ طے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ طے کی۔ نجد والوں کے لیے طے کیا قرن المنازل، یہ جو سامنے طائف ہے، طائف کے ساتھ جو السیال کبیر کے نام سے آج کل وہ جگہ مشہور ہے، یہ ہے قرن المنازل، اصل تاریخی نام اس کا۔ قرن المنازل نجد والوں کے لیے، یا جو نجد یعنی ریاض سے گزرتا ہوا جو بھی مکہ سیدھا جائے گا اس کے لیے یہ قرن المنازل ہے۔ دبئی والے، مسقط والے، بحرین والے، عمان والے، کویت والے سب اسی راستے گزرتے ہیں، ان کے لیے قرن المنازل۔ اگر کوئی ریاض سے جا کے ٹور چینج کر کے اپنا مدینہ کی طرف سے جاتا ہے، اب اس کے لیے قرن المنازل نہیں رہے گا، اس کے لیے ذوالحلیفہ ہوگا، جو کہ اب مدینہ منورہ کے اندر آ چکا ہے۔ بیر علی اور آبار زاہد، یہ 2 نام بھی اسی کے ہیں اور وہ شہر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 میقات مقرر کیے، ایک ان کے لیے، ایک اہل مدینہ کے لیے، اور تیسرا میقات ہے ذات عرق، یہ ہے عراق والوں کے لیے، عراق، ایران یا جو اس طرف سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے۔ اور چوتھا میقات مقرر کیا آپ نے یلملم۔ یلملم ہے جو لوگ یمن سے آتے ہیں، یعنی جنوب، ابہا، باہا، جیزان اور خمیس مشیط اور اس سے آگے یمن کا علاقہ ہے، ان علاقوں کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ میقات ہے یلملم۔ اس کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یلملم جگہ جو ہے، کوئی گاؤں تھا بے آباد ہو گیا، اس کے ساتھ ہی سعدیہ نامی جگہ موجود ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں، یعنی اس کی باقاعدہ لائن میں ہے۔ اور 5واں میقات جو ہے وہ ہے جحفہ، جو لوگ شام سے یعنی فلسطین، اردن، اسرائیل سے اب کون آئے گا حج کرنے کے لیے، لیکن لائن وہی ہے۔ اللہ کرے کل کو یہ علاقہ سارا مسلمانوں کو مل جائے، بیت المقدس سے لوگ جو آتے ہیں، تو یہ علاقہ سارا ان کے لیے ہے جحفہ۔ اور جحفہ بھی یلملم کی طرح بے آباد ہے، اس کے ساتھ رابغ ہے، رابغ سے لوگ احرام باندھتے ہیں، اور رابغ بڑی مشہور بستی ہے، چھوٹا سا شہر ہے، مشہور معروف ہے۔ ان 5 جگہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کیا، 6ٹھی میقات کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے لوگوں نے پکڑ دکڑ کے جدہ کو بھی میقات بنا رکھا ہے۔ جدہ میقات نہیں ہے، لیکن اپنے ملک سے آئیں گے مزے کے ساتھ، سارے پینٹوں شرٹوں میں جدے میں اتر کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں، کیونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ جدہ میقات کے اندر ہے، اور اندر آ کے میقات کے اندر آ کے احرام باندھنے والے کے لیے دم ہے، یا اپنی میقات پہ جائے یا دم دے، 2 میں سے ایک کام کرے۔ اب جدہ میں اترنے والوں کی میقات اگر آپ لیتے ہیں، جو اصل طریقہ ہے کہ 2 میقاتوں کے درمیان لائن لگائیں تو وہ سیدھی ایک دوسرے کو پہنچ جائے۔ یہ جا کے سمندر کے اندر آتا ہے، کون جائے گا سمندر میں اور وہاں سے احرام باندھ کے آئے گا؟ اپنے گھر سے نکلیں، تیار ہو کے نکلیں، اپنی ایئرپورٹ سے تیار ہو کے نکلیں، راستے میں جہاں جہاز والے اعلان کریں کہ ہم 15 منٹ کے بعد میقات کے اوپر سے گزریں گے، وہاں ریڈی ہو جائیں، وضو کرنا ہے کر لیں، ہے الحمدللہ، نہیں تو وہاں سے تیاری کریں، جیسے ہی وہ کہیں کہ اب ہم میقات کے اوپر سے گزرنے لگے ہیں، وہاں تلبیہ شروع کریں، لبیک اللہم لبیک، نیت حج کی جو ہے وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے۔ یہ ہے 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہن لہن
وَلِمَنْ أَطَاعَ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. یہ 5 میقات ان کے ہیں جن کے میں نے ذکر کیے یا جو ان راستوں سے آئیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے نجد کے لیے مقرر کیا طائف، اور اب یہ 6 ملک جو ہیں GCC کے سارے ملک اسی راستے سے گزرتے ہیں، سب کے لیے وہی. کویت سے آئے، مسقط عمان سے آئے، بحرین سے آئے، قطر سے آئے، امارات سے آئے، جو ان راستوں سے گزرے گا ان کے لیے یہ میقات ہے. اپنے میقات پر پہنچ کر آپ نے احرام باندھنا ہے. احرام باندھنے کے لیے مردوں کے لیے 2 چادریں، بڑا مشہور و معروف احرام ہے. 2 چادریں ہیں، ان میں کوئی ٹوپی نہیں، کوئی پگڑی نہیں. اور تیسری چیز ہے جوتا. جوتے کے لیے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. جی کینچی ہے، اس کے اوپر بھی سلائی کا نشان آ رہا ہے. کینچی چپل میں سلائی کا وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، سلائی اس نے کہاں ماری ہے، اس پہ سلائی کا نشان لگا ہوا ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہیں گے کہ ایک چپل ہے، اس میں پیچھے بیلٹ ٹائپ ایک پٹی آئی ہوئی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جوتی کا ڈیزائن نہیں دیا. مطلقاً آپ نے فرمایا من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین. جسے جوتا نہ ملے وہ موزہ پہن لے. موزہ جو ساکس ہیں، ساکس چمڑے کی ہو تو موزہ، اور اگر دوسری کوئی ہے تو ساکس رہے گی. البتہ آپ نے فرمایا کہ اگر جوتا نہیں ملا موزہ پہن لیں اور اسے ٹخنے کے اوپر سے کاٹ لیں. ٹخنا جو پاؤں کے اوپر تھوڑی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اندر اور باہر دونوں جانب، اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کاٹ دیں، یعنی جوتا ٹائپ بن جائے. جب اوپر کا حصہ کاٹیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے جوتے ہوتے ہیں بند بوٹ وغیرہ، اس شکل میں ہو جائے گی. آپ نے نہیں کہا اس میں کتنے سوراخ کرو، کہاں کہاں سے اس کو کاٹو، ننگا پاؤں ہونا چاہیے. کہتے جی پاؤں کی چھت ننگی رہے، پیچھے سے ایڑی ننگی. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں. آپ کسی بھی قسم کا جوتا پہن سکتے ہیں، صرف ایک شرط ہے کہ ٹخنے نہ ڈھکے. جو لانگ لیگ والے جوتے ہوتے ہیں نا، ایک وہ گھٹنوں کے قریب تک آ جاتے ہیں، سردیوں میں لوگ پہنتے ہیں، یا کچھ آوارہ قسم کی عورتیں پہنے پھرتی ہیں وہ. تو یہ جوتا جو ہے یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سردی ہے یا کچھ بھی ہے. اور اس کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیا کہ اگر کوئی موزہ مجبوراً پہنتا ہے، اب چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، جوتے کا کام دے جاتا ہے وہ، اگر موزہ پہنے تو وہ اس کو ٹخنے کے اوپر سے کاٹ لے. مردوں کے لیے احرام 2 چادریں اور جوتا. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے. ہماری خواتین نے آج کل مخصوص احرام بنوا لیا آہستہ آہستہ. وہ وہی سمجھی ہوں گی کہ مردوں کا کیا مزے بنے ہوئے ہیں، 2 چادریں لیتے ہیں چل دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں وہی کپڑے پہنو جو سارا دن پہنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے کسی لباس کو مخصوص نہیں کیا کہ یہ تمہارا احرام ہے. مردوں کے لیے مخصوص کر دیا 2 چادریں. اور عورتوں کے لیے جو لباس وہ استعمال کرتی ہیں وہی احرام ہے، وہ ساتر ہونا چاہیے. ساتر کیسے ہوگا؟ اتنا پتلا نہ ہو کہ اندر سے جسم کا رنگ نظر آئے، اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز نظر آئے. یعنی ڈھیلا ڈالا اور موٹا کپڑا ہو، یہ آپ کا لباس ہے. اور اوپر جو برقع ہمارے یہاں عبایا برقع کچھ بھی کہیں استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کریں. آج کل خواتین نے اپنے لیے اسپیشل احرام بنا لیا، ایک رنگ کا پورا لباس، اس میں کچھ ٹوپی ٹائپ چیز بھی ہوتی ہے، اور یہ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. اپنا نیا سلا لیں یا سلا ہوا دھو کے پہن لیں، وہ آپ کا اپنا لباس جو ہے وہی احرام ہے. اس میں کوئی ٹوپیاں ووپیاں نہیں ہیں. اور چہرے کو دبا کے اچھے طریقے سے باندھنا، جو اوپر ہمارے وہ خواتین ایسے پکڑ کے باندھ دیتی ہیں اوپر سے، یہ منع ہے. کیونکہ عورت کا جو پردہ ہے وہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس پردے کی پوزیشن حج میں بدل جاتی ہے. حج میں چہرے اوپر باندھنا کچھ نہیں. یہ جو پٹی ہمارے نقاب ہوتا ہے خواتین کا، یہاں پٹی ایک باندھتی ہے نا ایسے، حج کے لیے اگر احرام باندھیں تو وہ پٹی یہاں سے نہ باندھیں، بلکہ اس پٹی کو یہاں سے باندھیں جہاں بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے باندھیں، کان کے اوپر سے گزار کے چوٹی کے نیچے جا کے گرا لگا دیں. وہ گرے گا بھی نہیں اور پردہ بھی فرسٹ کلاس رہے گا. اب یہاں نیچے ڈالیں گے، ظاہر ہے کہ پردہ ہو گیا یا نہیں؟ کھلا ہے وہ کپڑا، اچھا پردہ ہو گیا. کئی خواتین پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا یا کس نے، کسی مولوی نے مشورہ دے دیا جی ٹھیک ہے پردہ تو کرنا ہے، لیکن یہ پردے کا کپڑا یا نقاب جو ہے وہ چہرے پہ نہیں لگنا چاہیے.
یعنی ناک پہ نہ لگے، پیشانی پہ نہ لگے، گالوں پہ نہ لگے، ٹھوڑی پہ نہ لگے، وہ تو کپڑا ہے، وہ تو کپڑا ہے، نیچے گرائیں گے ہوا لگے گی، اٹھتے بیٹھتے وہ تو چہرے کو لگے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممانعت نہیں بتائی، کس نے بتا دی ہے، کہاں سے ڈال دیا اس خطا اپنی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق پردہ رکھا ہے، عورت کو نقاب باندھنے سے روکا ہے۔ وہ نقاب کیا ہے، یہاں آ کے ہماری غلط فہمی جو ہے نا وہ بڑی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ ہمارے مومن یہ کہہ دیتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ احرام کی حالت میں کبھی بھی اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی، بہت غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن عورتوں نے حج کیا ہے ان کا حج کا طریقہ معتبر ہوگا یا مولوی کا بتایا ہوا معتبر ہوگا؟ وہ نبی کے ساتھ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والی خواتین کا بیان کتب حدیث میں موجود ہے کہ ہم اپنے چہرے کو ننگا رکھتی، صحیح ہے ننگا رکھنا چاہیے، لیکن کب تک؟ جب تک کوئی غیر محرم نظر نہ آئے۔ اپنے گھر میں ہیں، اپنے ٹینٹ میں ہیں، اپنے محرم کے ساتھ ہیں، چہرہ ننگا رکھیں۔ جیسے ہی پتہ چلے کہ میں گلی میں نکلی ہوں، لوگ ہیں، چہرے کو پردے میں لے لیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اسی طرح چہرہ ننگا رکھ کے جا رہی ہوتی سفر میں، جو مینا ہے مکہ سے لے کے مینا تک کا، آگے عرفات کا، جہاں غیر محرم لوگ سامنے آتے، ہم صدلت احدانا جلبابها من راسها علی وجہہا، ہم اپنے سر کا کپڑا گرا کر اپنے چہرے کا پردہ کر لیتے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ پردے سے حج کریں، اور آج کا مولوی فتویٰ دے دے کہ پردہ کرنا ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نماز کے لیے جاؤ پردے سے جاؤ، جمعہ کے لیے جاؤ پردے سے جاؤ، بازار جاؤ پردے سے جاؤ، اور جہاں ملینز لوگ ہوں گے وہاں بے پردہ پھرو۔ یہ محض ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ وہ جو لا تنتقب المرأہ، عورت نقاب نہ پہنے، وہ یہ نقاب نہیں ہے، یہ جو چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے وہ نقاب چھوٹا سا ایک نوز پیس ہے عربوں کے، یہاں آپ دیکھتے ہوں گے فوٹوز میں یا کسی بھی طریقے سے، وہ ایسے ناک کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یہاں ایسے پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ اور جیسے ابھی دیکھیں میری آواز بدل گئی ہے نا کچھ، ایسے ہی ہمیں بعض دفعہ موقع ملا ہے نوز پیس والی خواتین کی بات سننے کا، کیونکہ میں کورٹ میں ہوں اور ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آواز بدلی ہوئی ہوتی ہے، یہاں لگا کے پیچھے وہ باندھ دیتی ہیں، اور اس کے اوپر پھر ان کا دوسرا پردہ ہوتا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ہمارے مولوی نے پورا پردہ اڑا دیا، کہا کہ پردے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے حکم دے سکتے تھے کہ قدم قدم پہ پردے کا حکم دیں، اور اتنی دنیا جہاں جمع ہو جائے گی وہاں کہیں کہ بے پردہ ہو۔ خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسپیشل لباس ان کا کوئی نہیں ہے۔ البتہ جو احرام باندھنے سے پہلے مرد ہیں وہ باقاعدہ خوشبو لگائیں گے، احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائیں گے۔ عورتوں کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ عورتوں کے لیے اپنے گھر میں اپنے شوہر اپنے اہل کے پاس ہیں تو خوشبو لگائیں، باہر نکلنا ہے تو خوشبو لگا کے جانا سخت منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ جو عورت خوشبو لگا کر، عطر لگا کر باہر نکلتی ہے، اس کی خوشبو لوگوں کی، غیر محرم مردوں کی ناک میں جاتی ہے، یہ زانیہ عورت ہے۔ میں کہ یہ عورت زانیہ، یعنی اتنی بدکار عورت ہے کہ یہ جو خوشبو لگا کے لوگوں کے ناکوں تک خوشبو پہنچا رہی ہے۔ لہذا خواتین حج کے ٹور میں خاص طور پر اور بازار وغیرہ نکلیں تو بالعموم وہ استعمال نہ کریں جس میں مہک ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نظر نہ آئے لیکن مہک ہو۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ رنگ تو نظر آئے لیکن مہک نہ۔ لپسٹک ہے، پاؤڈر ہے، کھاتا ہے، جو بھی ہے وہ عورتیں استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر باہر نکلنا ہے تو ایسی خوشبو نہ لگائیں جو کہ دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اور آج کل خواتین بہت لاپرواہی اس سلسلے میں کرتی ہیں، دکانوں والوں نے بھی اسپیشل عورتوں کے لیے الگ خوشبو بنا کے رکھی ہوئی ہے، مردوں کے لیے الگ رکھی ہوئی ہے، اور وہ خوشبو لگا کے بازار میں یا حج کے موقع پر وہ تو لگائے گی تو دوسروں کو تو جائے گی، یہ گناہ گار ہوگی بجائے ثواب ہوگی۔ غلط یہ کہ یہ ہے عورتوں کا اور مردوں کا احرام، اور احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ غسل کریں۔
لیکن اگر کسی وجہ سے غسل کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ 13 14 15 گھنٹے کا سفر کر کے گئے تو غسل کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، کوئی بات نہیں، گھر سے تیار ہو کے گئے تھے، غسل وغیرہ کر کے گئے تھے، وہاں آپ صرف وضو کر لیں تو کافی ہے، وضو کر لیں کافی ہے، غسل کر لیں افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، سنت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے حجۃ الوداع کے موقع پر غسل ہی کیا تھا، اور غسل کرنے کے بعد جب آپ نے چادریں پہن لی اور تلبیہ ابھی نہیں کہا، اس وقت خوشبو لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو سب سے بہترین ہمارے گھر میں خوشبو تھی، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوشبو لگائی، اور وہ خوشبو آپ کے سر کی جو مانگ ہے، درمیان میں جو بال ہوتے ہیں نا، ہمارے تو عموماً یہاں مانگ ہوتی ہے یا یہاں ہوتی ہے، اور کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے سنٹر میں مانگ نکال دیتے، بالکل جیسے زلفوں والوں کی ہوتی ہے مانگ میں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دیر تک اس خوشبو کی چمک دیکھتے رہے، چونکہ وہ ساتھ ہی تھی، یہ نہیں ہے کہ حرام کے وقت لگائی اور وہاں جاتے ہوئے ختم ہو گئی، اور وہ دیر تک چمک رہی، خوشبو آتی رہی۔ تو اس طرح کی خوشبو لگا کے غسل کیا ہے، وضو کیا ہے۔ اب باری آتی ہے خواتین و حضرات دونوں کے تلبیہ شروع کرنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کر کے خوشبو وغیرہ لگا کے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی جب کھڑی ہو گئی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، وہاں سے آپ نے تلبیہ شروع کیا۔ آج ہمارے پاس اونٹنی نہیں ہوتی تو گاڑیاں تو ہے نا، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جہاز ہے۔ آپ جس وقت روانہ ہوتے ہیں میقات سے، جہاز والوں کے لیے بھی وہی ہے، جب انہوں نے کہا کہ اب ہم میقات سے گزرنے لگے ہیں، اپنا تلبیہ شروع کریں۔ اور یہی معاملہ کاروں والوں کے لیے، بسوں والوں کے لیے ہے کہ جب وہ بس میں بیٹھ جائیں، برابر بس میں بیٹھ گئے، بس چاہے اب دیر کے بعد چلے، بیٹھنے کے ساتھ ہی وہ تلبیہ شروع کر دیں گے اللہم لبیک عمرہ۔ پہلی بات یہاں آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں، حج قران ہے، حج تمتع ہے یا حج افراد۔ ان تینوں کا آپ مختصر سا تعارف دیکھ لیں کیا ہے۔ عمرہ کر کے احرام اتار دیں، بال کٹوا لیں، یہ ہے حج تمتع۔ عمرہ کر کے نہ بال کٹوائیں نہ احرام اتاریں، بلکہ عمرے سے لے کے حج تک ایک ہی احرام میں مسلسل رہیں، یہ ہے حج قران۔ اور میقات سے عمرے کی نیت شامل ہی نہ ہو، صرف حج کی نیت شامل ہو۔ مکہ جائیں، طواف قدوم کریں، سعی کریں، وہاں سے 8 تاریخ کو وہاں آگے روانہ ہو جائیں، لیکن اسی ایک احرام میں ہی رہنا جو کہ آپ نے پہلے دن میقات سے باندھا ہے۔ یہ ہے حج افراد۔ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ تو افضل ثواب ہے، حرم میں تو ظاہر ہے کہ جتنا پیسہ خرچ کیا جائے ثواب ہی ثواب ہے، قربانی نہ کرے تو اس پہ واجب نہیں، لیکن حج تمتع، حج قران، ان دونوں پر قربانی واجب۔ اب حج تمتع والے، اور عموماً تمتع ہی لوگ کرتے ہیں اور ثواب بھی اس کا زیادہ ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ لو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ میں ہیں، لو استقبلت من امری ما استدبرت، جو مجھے اب بعد میں پتہ چلا ہے، اگر یہ پہلے پتہ چل جاتا لما سقت الہدی، تو میں قربانی ساتھ نہ لاتا، یہاں آ کے عمرہ کر کے حرام کھول دیتا، 8 تاریخ کو نئے سرے سے حرام باندھتا۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ تمتع افضل ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے۔ آپ نے کیا قران، لیکن قران کی جو مشقتیں تھی وہ معلوم نہیں تھی، تمنا کی کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمتع کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے پاس قربانیاں تھیں اور انہوں نے نیت کرا، قربانیاں نہیں تھیں، قران کی نیت کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد ان کی قران کی نیت ختم کروا دی، کہا کہ عمرہ کرو اور احرام کھول دو، یعنی تمتع کرو۔ لہذا زیادہ بہتر یہ ہے کہ آج کل جو کوئی حج کرتے ہیں لوگ، وہ حج تمتع کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے اور آپ نے اپنے حکم سے باقاعدہ صحابہ کو تمتع کروایا تھا۔ تمتع والے کہیں گے اللہم لبیک عمرہ، میقات سے یہ الفاظ، اس کے بعد لبیک اللہم لبیک۔ قران والے کہیں گے اگر ان کے ساتھ بکری ہے، یہ شرط ہے جانور ساتھ ہو تو پھر قران کر سکتے ہیں، وہ کہیں گے اللہم لبیک عمرۃ وحجا، یا اللہم لبیک بالحج والعمرہ۔
دونوں کا اکٹھے کا ذکر کر دیں گے اور لبیک اللہم لبیک شروع کر دیں گے. اور جو افراد والا ہے وہ کہے گا اللہم لبیک حجن، اس کا چونکہ صرف حج ہے اور اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. ان تینوں میں سے آپ نے جو بھی حج کرنا ہے میقات سے آپ نے وہ طے کر کے فائنل کرنا ہوگا کہ میرا فلاں حج ہے. اب آپ نے احرام باندھ لیا، مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب آپ کو جب تک احرام اتاریں گے نہیں تب تک احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہوگا. ان پابندیوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بال کاٹنا اور نوچنا منع ہے. ایک ہے کہ کینچی وغیرہ سے کاٹے جائیں، اور ایک ہے کہ ایسے ہی جو کوئی مونچھوں کا بال، کوئی داڑھی کا بال، کوئی آئی برو کا بال کھینچتے رہتے ہیں. اب یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیں، کیونکہ بال کھینچنے پر آپ کو کفارہ دینا ہوگا. اگر آپ نے جان بوجھ کے بال کھینچا عادت سے مجبور ہو کر، تو کہیں گے کہ بھی ہماری عادت ہے تو آپ نے حرام باندھا ہے تو اپنی عادتیں سیدھی کریں. مونچھوں کو بال دیتے رہنا، داڑھی کو چھیڑتے رہنا یا اپنی بموں سے کھیلتے رہنا، یہ کون سی عادت ہے؟ یہ عادتیں مٹانی چاہیے، اور اگر نہیں مٹاتے تو پھر جیب میں اتنا پیسہ لے کے جائیں کہ 2-4 مرتبہ قربانی دینی پڑے تو دیتے رہیں. جب بال گرایا قربانی ذبح کر کے. بال کاٹنا نوچنا منع، ناخن تراشنا منع. ناخن تراشیں گے تو پھر آپ کو وہ کفارہ دینا پڑے گا. البتہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چلتے ہوئے پاؤں کسی ایسے پتھر یا کسی ایسی چیز کو لگا کہ اس کی ایک سائڈ سے کچھ ناخن ٹوٹ گیا، اب اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ جگہ جگہ لگتا ہے، کپڑے کو، بیڈ کو لگتا ہے، کمبل کو لگتا ہے، تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب اس کا جتنا حصہ ٹوٹا ہے نا، اس کو آپ باقاعدہ اتنا کاٹ دیں کہ آپ کا تکلیف کا معاملہ ختم ہو جائے. کوئی دم نہیں، کوئی کفارہ نہیں، کیونکہ وہ ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کو نکال دیا. خود بخود بال ٹوٹتے رہیں، گرتے رہیں. غسل کرنے کے لیے آپ نے غسل کیا، دیکھا کہ صابن کے ساتھ بال لگے ہوئے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، نہائیں، جائز ہے. اس وقت بال ٹوٹیں گے، کوئی بات نہیں. بات ہے آپ اپنی مرضی سے بغیر کسی مجبوری کے بال کاٹتے ہیں. مجبوری کے ساتھ اگر کسی نے بال کاٹے ہیں، مثال کے طور پر ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر پر بہت جوئیں تھیں. یعنی آج تو اللہ کا بڑا احسان ہے، پانی فراواں ہے، نہاتے رہو نہاتے رہو. اس وقت پانی کی بڑی قلت تھی، نہائے دیر ہو گئی اور پانی اتنا زیادہ مناسب نہیں مل سکا کہ پوری صفائی ہو. سر میں جوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمہارے سر میں تو جوئیں ہیں. فرمایا اپنا گنجا کرا دو اور کفارہ دے دو، نسک قربانی دے دو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا 3 روزے رکھو. یہ حکم دے دیا کہ ان میں سے کوئی کام کرو، اپنا گنجا کرا لو تاکہ یہ تمہاری جوؤں سے جان چھوٹ جائے. غرض یہ کہ اگر جان بوجھ کر کچھ کرتا ہے تو اس طرح کفارہ ہے، اور اگر عادت سے مجبور ہوتا ہے تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا. لہذا بال، ناخن ان سے بچیں، سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے. بعض لوگ دیکھا گیا کہ پائجامہ پہنے ہوئے، اوپر احرام ہے، نیچے پائجامہ ہے. ایک پارٹی ہے ہندوستان سے آتی ہے آج کرنے کے لیے، اور وہ لوگ ان کے دانی کچھ پاکستان میں بھی ہیں، جو سیدنا برہان الدین، اس کے ماننے والے بحری جس کو کہتے ہیں، وہ پاجامہ پہن کے رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ 2 چادریں اور ان کا پیر ان کو تیسرا پاجامہ بھی پہنوا دے، یہ ٹوپی پہنانے والی بات ہے. پاجامہ، نکر، انڈر ویئر، بنیان، کوئی چیز مرد استعمال نہیں کر سکتے، صرف 2 چادریں اور بس. غرض یہ کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے اور سر کو نہیں ڈانپ سکتے. اگر غسل کہیں آپ نے پانی میں کیا ہے، غوطہ، پانی حوض ہے، بڑا جھیل ہے، پانی ہے، اگر اس میں آپ نے غوطہ لگایا تو سر تو ڈھک گیا نا پانی کے نیچے، وہ کوئی منع نہیں. لیکن ٹوپی کے ساتھ آپ سر کو ڈھانکے، پگڑی کے ساتھ تو وہ جائز نہیں ہے، کمبل کے ساتھ وہ جائز نہیں ہے. سر کو ڈھانپیں اگر پانی میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے کوئی سامان اٹھایا ہوا ہے وہ سر پہ رکھ لیا، بازو تھک گیا، اٹھا کے گٹری سر پہ رکھ لی، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی نہیں ہوگا. مسئلہ ہے ٹوپی وغیرہ، پگڑی وغیرہ پہننے، وہ پہنیں گے تو دم آ جائے.
لہذا ان چیزوں سے آپ نے گریز کرنا ہے. غسل کی ضرورت پڑے غسل کر سکتے ہیں، جائز ہے، مباح ہے. خوشبو لگا نہیں سکتے احرام کے بعد. احرام پہن لیا، تلبیہ شروع کر دیا، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. لیکن آپ نے دیکھا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس کے اوپر پھول لگا ہوا ہے، آپ اگر سونگھنا چاہیں گے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو اپنے ہاتھ پہ ملنا چاہیں گے تو نہیں. اور ہاتھ پہ ملنے کے لیے صابن، شیمپو، یہ وہ چیزیں جتنی حج کے موقع پر استعمال کی جاتی ہیں بے دھڑک، ان سے گریز کرنا چاہیے. یہاں سے اپنے ساتھ شیمپو، صابن کچھ ایسے خریدیں، مارکیٹ سے آج کل ملنا شروع ہو گئے ہیں جن میں کوئی اسمیل وغیرہ نہیں ہوتی، خوشبو وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ بالکل سادے ایسے معمولی سا. اگر کوئی فرق ہو تو انشاءاللہ اس میں حرج بھی نہیں. اب آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو ہیڈ اینڈ شولڈر استعمال کرتا ہوں، وہی لے کے جاؤں گا. کوئی کہتا ہے کہ میں وہ کیا ہے، سلیکون ہے یا کیا ہے، اس طرح کا ایک شیمپو ہے، وہ کوئی استعمال کرتا ہے. اب یہ چھوڑیں ان شیمپوؤں کو. صابن ہیں بڑے بڑے خوشبودار ہیں، ان کو بھی چھوڑیں. سادہ سا صابن جو سب سے سادہ آپ کو مل سکے، حج کے لیے وہ صابن ساتھ لے کے جائیں، وہی شیمپو بھی لیں. اور اس طرح احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے آپ نے پورا عمرہ مکمل کرنا ہے. اور کوشش کریں کہ میقات سے آگے نکلیں تو تلبیہ کہتے رہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں طائف میں جا کے لباس بدلا اور احرام باندھا، نہائے دھوئے، اب تھوڑی بھوک محسوس ہونے لگتی ہے تو کہا کہ ناشتہ کیا، گاڑی میں بیٹھے 2 3 4 مرتبہ تلبیہ کہا اور 5ویں مرتبہ خراٹے شروع ہو گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حج ہے، پتہ نہیں دوبارہ اللہ موقع دے گا یا نہیں دے گا. بس میں تو کم از کم تلبیہ کہتے رہیں. مکہ میں بیت اللہ دیکھنے تک یہ تلبیہ جاری رہنا چاہیے. یہ جو عمرے کا تلبیہ ہے وہ بیت اللہ پر نظر ڈالنے تک تلبیہ رہے گا، اور جو حج کا تلبیہ ہے وہ کنکریاں مارنے تک رہے گا. 8 تاریخ کو احرام باندھنے سے لے کر 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے تک وہ تلبیہ جاری رہے گا. یہ دونوں کا ڈیوریشن ہے، دونوں کی کتنا رہیں گے. غرض یہ کہ سونے کی بجائے تلبیہ کہتے ہوئے جائیں. تلبیہ کے الفاظ ایک میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور ایک مختصر سا تلبیہ ہے لبیک الہ الحق لبیک. یہ بھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جائز ہے. ایک تیسرا ہے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والامل. یہ تیسرا تلبیہ ہے، ملا کے کہتے جائیں. کوئی دوسرا نہیں آتا تو ٹھیک ہے، جو مشہور و معروف ایک ہے وہی کہتے جائیں، لیکن تلبیہ کہتے جائیں بلند آواز سے کہیں. مردوں کو خاص طور پر اتنا بلند آواز سے کہنا چاہیے کہ ساتھ والے سن سکیں. خواتین اتنا رکھیں کہ وہ خود سن سکیں، زیادہ آواز نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ملب یلبی الا لب معه ما عن یمینہ و شمالہ من شجر و حجر و مدر. کوئی تلبیہ کہنے والا جب تلبیہ شروع کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے دائیں بائیں والے، یعنی آپ بس میں جا رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، ان پہ درخت ہیں، اور کہیں مٹی کے ڈھیلے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہنا شروع کر دیتی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کتنا اہتمام کیا ہوا ہے کہ آپ تلبیہ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درخت، پتھر، مٹی کے ڈھیلے، یہ تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا دائیں بائیں، تینوں چیزیں بھی تلبیہ کہتے ہیں. اور جتنی چیزیں آپ کی وجہ سے تلبیہ کہیں گے ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ باعث بنے ہیں. اب سو تو یہاں بھی بہت لیا ہے اور آئندہ بھی آ کے سوتے رہیں گے. یہ تلبیہ کا فائدہ اٹھائیں جاتے ہوئے دعائیں مانگتے جائیں. بیت اللہ پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بالائی جانب ہے مکہ کی، وہاں سے بیت اللہ تک گئے. بالائی جانب ہے جس طرح آج کل باب فتح ہے نا، یہ بالائی جانب شمار ہوتی ہے. اور جب آپ فارغ ہوئے طواف وداع کر کے تو زیریں جانب نکلے. زیریں جانب ہے جس طرف مسفلہ ہے، شار ابراہیم خلیل، مسفلہ، یہ جو کلاک ٹاور ہے وہ اسی طرف آگے نکل جائیں تو یہ دیکھیں گے آپ آہستہ آہستہ وہ نیچے ہی اترتے چل جائے. اس طرف سے آپ نکلے تھے، لیکن جیسے آپ کا موقع بنے ویسے ہی آپ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ باب بنی شیبہ سے. باب بنی شیبہ کہاں ہے؟ باہر ہے باب السلام، بڑا دروازہ صفا مروہ کے درمیان کر کے.
جس کے آگے بہت بڑا میدان کھلا. آج تو چاروں طرف میدان کر دیے انہوں نے. یہ جو پیلس ہے نا، حاکموں کا پیلس، اس پیلس سے جو مروہ کی جانب نیچے کھلا میدان ہے، اس کے سینٹر میں دروازہ ہے باب السلام. اس سے داخل ہوں تو آگے لکھا ہوا مل جاتا ہے باب بنی شیبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر باب بنی شیبہ پہ اونٹنی باندھ کے اسی دروازے سے داخل ہوئے. سنت یہ ہے کہ ایسا کریں، لیکن اگر ایسا نہیں کر پائیں، کہیں دور آپ کو اتارا گیا، تو تھکنے سے بہتر ہے کہ اندر جا کے تو آپ شروع کر دیں. آج کل حرم کی ماشاءاللہ اتنی توسیع ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو جو باب ملک عبداللہ ہے، جو نئی ایکسٹینشن ہے کنگ عبداللہ والی، اس دروازے سے داخل ہونے کی بجائے یہ کوشش کریں کہ نہیں میں تو اب باب بنی شیبہ پہ جاتا ہوں، تو آپ کو شاید 2-3 کلومیٹر چل کے آنا پڑے. اس کی بجائے آسانی سے اندر داخل ہو جائیں اور تو آپ شروع کریں. جیسے ہی آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہونے لگیں تو اس وقت اللہم صلی علی محمد اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ عام مسجدوں والی دعا ہے. اور اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ کلمات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ مسجد حرام میں داخل ہوں تو یہ کلمات بھی کہیں. یاد ہے اچھا ہے، نہیں ہے یاد کر لیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں. جیسے ہی آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے تو بیت اللہ نظر نہیں آئے، اندر جائیں گے پلر سے نکل کر یہاں قریب پہنچیں گے. جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو جائز ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ ایسے یا ایسے اٹھا لیں اور اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، یہ 3 جملے اگر کہہ لیں تو جائز ہیں. ایک صحابی سے کہنا ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ. لہذا یہ ہے وہ دعا جو بڑی مشہور ہے، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا، وہ دعا کہیں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ کلمات کہیں اور اب وہ جگہ تلاش کریں جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. اور وہ جگہ ظاہر ہے کہ اوپر آج کل لائٹیں لگی ہوئی ہیں، نیچے سے سمجھ آئے نہ آئے وہ لائٹیں ہری جہاں نظر آئیں گی، آپ اس طرف ڈل جائیں. اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، اس سے پہلے بوسے کا وقت ہے. بوسہ لینے کے لیے کوئی مناسب وقت ہو سکتا ہے کہ بوسہ کر سکے، ورنہ حج کے موسم میں رمضان میں بڑا مشکل ہوتا ہے. باقی دنوں میں کبھی عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو شاید چانس مل جائے. بوسہ لیں سب سے زیادہ اچھا اور ثواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر اسود کی قیامت کے دن 2 آنکھیں ہوں گی اور یہ دیکھے گا اور بوسہ لینے والوں کے حق میں گواہی دے گا. قیامت کے دن یہ حجر اسود پتھر ہے، اللہ اس کو آنکھیں دے گا، یہ بوسہ لینے والوں کو دیکھے گا اور ان کے لیے گواہی دے گا کہ انہوں نے میرا بوسہ لیا. بہت بڑی گواہی ہے نا، حجر اسود گواہی دے رہا ہے. یہ اگر موقع نہ ہو تو ہاتھ لگائیں حجر اسود کو اور ہاتھ کو بوسہ دیں. جائز ہے، سنت رسول سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے کہ اگر ڈائریکٹ اس کو بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ کو لگا کے بوسہ دے دو. ہاتھ بھی نہیں وہاں جاتا، آپ کے ہاتھ میں اسٹک ہے، اسٹک لگائیں حجر اسود کو اور جو کونا حجر اسود کو لگ کے آیا ہے اس کو بوسہ دیں. یہ 3 شکلیں بوسے کی ہیں جو جائز ہیں. اور اگر یہ تینوں شکلیں آپ نہیں کر سکتے، آپ بیت اللہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے جیسا کہ رش میں ہوتا ہے. جہاں کہیں آپ داخل ہوئے ہیں، اوپر گرین لائٹ ہے، ادھر حجر اسود ہے، وہاں سے صرف ایک دائیں ہاتھ حجر اسود کی طرف ایسے جیسے اشارہ کیا جاتا ہے، اٹھا کے ہاتھ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو آپ کا وہ حجر اسود کا بوسہ لینا یا جو بھی سنت ہے. یہ آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے روانہ ہو جائیں اور طواف شروع کر دیں. اب آپ نے طواف شروع کرتے ہی یہ کندھا جو ہے دائیں کندھا ننگا کر لینا ہے. پہلے تو دونوں ڈھانپ کے جائیں طائف سے یا اپنی میقات سے، تو وہیں سے ننگا کر لیتے ہیں. آپ نے صرف طواف شروع کرتے وقت دائیں کندھا ننگا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں اضطباء، یعنی دائیں کندھا ننگا اور یہ کپڑا جو ہے احرام کا وہ ایسے بغل کے نیچے سے گزار کر اس کندھے کے اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے. معروف سی حالت ہے وہ. اس اضطباء کو سنت قرار دیا گیا کہ ایسا آپ کر لیں. اور پہلے 3 چکر طواف کے تھوڑا تھوڑا بھاگنا ہے.
اگر رش نہ ہو، گنجائش ہو، بھاگنا تھوڑا سا ممکن ہو تو کریں. رش ہے، آپ بڑی مشکل سے چل پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا جیسا وقت ملے ویسا ویسا آپ کام کریں. آپ نے پورے ایک چکر کے دوران جو دعا چاہے مانگے. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ 7 چکروں کی 7 دعائیں جو لکھی رہتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی، تو ہمارے مولویوں کی کاروائیاں ہیں. آپ ان چکروں کے چکر میں نہ آئیں، آپ کے دل میں جو کچھ ہے مانگیں. اور صرف یہ کونا مثلاً حجر اسود والا کونا ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کیا، چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے. یہاں وہ دروازہ ہے حتیم کا، جو حصہ گول دائرے کے اندر ہے، اس کے اندر سے گزرنا جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کا طواف ناقص رہ جائے. یہ حصہ بیت اللہ کا ہے، لہٰذا اس کے اوپر سے ہو کے ایسے آئیں. یہاں سے گزرتے ہوئے جب آپ یہاں آتے ہیں تو یہ رکن یمانی ہے. اس کونے میں جو پتھر ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے. اس پتھر کو چومنا جائز نہیں ہے. ہمارے لوگ چومتے ہیں، اس کو چومنا جائز نہیں. اس کو صرف ہاتھ لگائیں اور آگے گزر جائیں. ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا بھی جائز نہیں، اور یہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو یہاں اشارہ کرنا بھی جائز نہیں. اس پہ صرف ایک ہی شکل جائز ہے کہ ہو سکے تو ہاتھ لگا لیں اور بس. یہاں سے آگے گزرنے لگیں گے نا، تو جب یہ ایریا آپ گزر رہے ہیں اس وقت ایک دعا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا یہاں ایک ثابت ہے، یعنی پورے طواف میں ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت ہے. باقی اپنی مرضی سے جو دعائیں آپ مانگیں. 7 چکر آپ نے اسی طرح کرنے ہیں. طواف کے دوران آپ نے ساتھ اپنی بیوی ہے، بچہ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، گپے نہیں مارنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف بھی نماز ہے، طواف بھی نماز ہے، لیکن اللہ نے اس میں جائز بات کرنے کی اجازت دی. تو گپیں تو جائز ہوتی نہیں نا، لہذا کوشش کریں کہ اپنے طواف کو صاف ستھرا رکھیں. 7 چکر جیسے ہی مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اگر مقام ابراہیم آپ کے سامنے آتا ہے تو بہت اچھا، اگر سامنے نہیں آتا تو آپ کو جہاں بھی پورے حرم میں جگہ ملے وہیں آپ بیٹھ جائیں، 2 رکعتیں وہاں پڑھیں. 2 رکعتیں پڑھیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد. سنت یہ ہے. اور اگر کسی کو صرف قل ھو اللہ ہی آتی ہے، جیسے ہمارا عموماً حال ہے کہ ساری عمر قل ھو اللہ پہ گزارا کیے چلے جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قل یا ایھا الکافرون بھی یاد ہے تو پہلی میں وہ، دوسری میں یہ. آپ کا اس طرح طواف مکمل ہو گیا. 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگیں اللہ سے، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، ملک و قوم کے لیے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ بھی یہاں سے فارغ ہوں، سیدھے مروہ ہے، صفا پہ چلے گئے. صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے صفا پر وہاں جہاں تک اوپر جا سکتے ہیں، تھوڑی سی جگہ آج کل انہوں نے کارڈ پھینک کے شیشے لگا دیے ہیں، شیشے کے اندر سے نظر آ رہا ہے کہ یہ صفا ہے. وہاں تک جا کے آپ نے دعا مانگنی ہے. ایک تو آیت ہے قرآن کریم کے اوپر چھت پر بھی لکھی ہوئی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ آیت یاد کر لیں تو اچھا ہے. وہاں یہ آیت پڑھنا سنت سے ثابت ہے. اس طرف منہ کر لیں بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ نظر آ جائے اچھا ہے. نظر آج کل تھوڑی سی جگہ سے آتا ہے. دعا مانگیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ کلمہ پڑھیں، جو دعا آپ کی چیز میں آئے مانگیں. اور اب آپ روانہ ہو جائیں مروہ کی طرف. اور مروہ کی طرف اترنے سے پہلے 2 کلمے ہیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے نام لیا. یعنی اللہ نے قرآن کریم میں ان الصفا والمروہ، پہلے صفا کہا نا، تو اس میں ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ. میں بھی وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے نام لیا. یہاں سے یہ الفاظ کہنے کے ساتھ ہی صحیح شروع کر دیں. یہاں سے لے کے آخر تک جانے کے دوران کوئی دعا کہیں ثابت نہیں ہے. جو دعا چاہے مانگیں طواف کی طرح. صرف وہ جگہ جہاں گرین لائٹس ایریا آ جائے گا، یعنی یہاں بھی گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں اور کچھ ایریے کے بعد تک وہ مسلسل ہیں.
اس ایریے میں ایک دعا ثابت ہے اور وہ ہے رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم. یہ دعا ثابت ہے. یہ دعا آپ اس ایریا میں کریں، پہلے اور آگے جو دعا چاہیں آپ کریں، آپ کو اختیار ہے. صفا سے مروہ تک ایک شوط اور پھر مروہ سے صفا تک دوسرا. اس طرح آپ 7 چکر لگائیں گے اور 7واں مکمل کہاں ہوگا؟ مروہ. اور اگر کہیں کہ صفا پر مکمل ہوگا تو پھر آپ کے 14 چکر ہوگا. اور کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ جی ہم صحیح کر کے آئے ہیں، تھک گئے ہیں آج تو جی بہت، پاؤں بھی کام نہیں کر رہے، ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہ 14 چکر لگا کے آ گئے. طواف جو ہے وہ حجر اسود سے حجر اسود تک ایک ہے، لیکن صحیح صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک 2. مروہ پہ آپ کی صحیح مکمل ہوئی، وہاں سے باہر نکلے اور جہاں آپ کو کوئی آدمی ملتا ہے وہاں اپنے بال کٹوائیں. بال کٹوانا اور منڈوانا دونوں قرآن میں ثابت ہے، دونوں حدیث میں ثابت ہے. قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں موجود ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. تم مسجد حرام میں یقیناً داخل ہو جاؤ گے فتح مکہ کے لیے پورے امن و امان کے ساتھ. تم میں سے کوئی بال منڈوائے ہوں گے، کوئی بال کٹوائے ہوں گے. بال منڈوانا جائز، افضل. کٹوانا جائز لیکن افضل نہیں. اور کٹوانا بھی ہے تو وہ 4 کینچی والا جو ہے نا کام، جو عموماً وہی کھڑے لوگ کر دیتے ہیں. 1 2 3 4 6 کینچی ماری اور کہا کہ جاؤ جا کے نہاؤ، 2 احرام اتارو. اس سے احرام سے نکلنے کا حکم نہیں آتا. سارے سر کے ہر بال کو کٹنا چاہیے، چاہے تھوڑا کٹے. یعنی 1 انچ 2 4 انچ بال لمبے ہیں، 1 انچ بھی کٹا لیں، 2 2 کٹا لیں، آپ کی مرضی. لیکن 4 6 کینچی نہیں، پورے سر کے بال کٹنے چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے بال کاٹے وہ پہلے اپنے کٹوا لے، یعنی اپنے باربر شاپ سے کٹوا لے. گھر میں بہو بیٹی جو بھی ساتھ ہے، بیوی ہے، ان کے وہ جا کے وہ کاٹ لے. اور خواتین اگر اپنے بال خود پکڑ کر چوٹی کو سامنے لے آتی ہیں تو ان کا تو بڑا آسان ہے. چوٹی سامنے لائیں، سیٹ کر کے بالوں کو 1 پورے کے برابر بال کاٹیں. عورت کا 1 پورے سے زیادہ بال کاٹنا ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. حج کے علاوہ وہ چاہے جتنا بھی کاٹتی رہتی ہیں، حج جیسے موقع پر جہاں بال کاٹنا ضروری ہے وہاں پورے سے زیادہ کاٹنا جائز نہیں. اب یہاں مردوں کی طرح کوئی بال بنائے پھرے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے. اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. بال کٹوانے اور احرام نکالنے کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب آپ 8 تاریخ تک آپ کو تھوڑے دن ملیں، زیادہ ملیں، باجماعت نمازیں ادا کریں، حرم میں رہیں. اور 8 تاریخ کو آپ نے نئے سرے سے پھر احرام باندھنا ہے. تمتع والوں، قران والے اور افراد والے اسی احرام میں رہیں گے اور اسی طرح رہیں گے. اب 8 تاریخ سے آگے 8 9 10 پھر 11 12 اور 13 یہ 3 4 دنوں میں جو مختصر سا ٹور ہوتا ہے نا، کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کیسے آنا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اگلے ہفتہ کو اسی وقت کوشش کریں تھوڑا جلدی آ جائیں تاکہ جلدی شروع کیا جا سکے انشاءاللہ. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق خریدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 8 کو جو احرام ہے وہ کس ٹائم مغرب کے بعد یا 8 کو جو احرام ہے وہ ظہر سے پہلے باندھنا چاہیے اور ظہر کی نماز اور اگلی 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی چاہیے. انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل آئے گی. اور دوسرا جو آپ نے بال کاٹنے کا عورت کا کہا تھا کہ وہ چوٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ سائڈ سے یہ سیٹ کیا اور کر دیا، پورے بالوں وہ کی صحیح ہے. پورے بالوں کو پکڑ کر چوٹی کو پکڑیں اور جو نیچے آخر میں آتا ہے حصہ وہاں سے 1 پورے کے برابر. حج کے موقع پر 2 پورے ہو جائیں گے، عمرے کا اور حج کا. اور عام عمرہ ہو تو صرف 1 پورا. یہ جو کندھا نہ رکھنا عمرے کے دوران اس میں 3 ہاں، چکر کے بعد اس کو بند واپس رکھنا ہے یا نہیں یہ جیسے اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا. کندھے کو ننگا رکھنا ہے 7 چکر، اور جیسے ہی وہ 2 رکھتے پڑھنی ہیں کندھے کو ڈھانپ کے پڑھنی ہے، اور صحیح بھی کندھے کو ڈھانپ کے کی جائے گی. ہمارے لوگ تو سارا ٹائم کھلا رکھتے ہیں، حالانکہ وہ صرف 7 چکروں کے لیے، صرف 7 چکروں کے لیے. طواف شروع کرتے وقت کندھا ننگا کریں اور طواف مکمل کرتے ہی کندھا ڈھانپ کر 2 رکھتے پڑھیں.
ٹھیک ہے، اللہ رب العزت خیر و خیر سے سارے اس میں افضل کیا ہے؟ جیسے عمرے کے بعد سر منگوا لیں وہ افضل ہے یا افضل یہی ہے کہ آدمی گنجا کروائے تو افضل ہے، لیکن اب 3 دنوں یا 2 دنوں میں 2 مرتبہ گنجا تو نہیں ہوتا نا، لہذا یہاں آپ دونوں سنتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عمرے کے لیے چھوٹے کرا لیں، حج کے لیے گنجا کروا لیں، دونوں پہ عمل ہو جائے۔ لیکن عام حالت میں آپ کبھی عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ایسا کریں کہ گنجا کروایا کریں، اور وہ لوگ جو حج میں آتے ہیں دور سے حج کے لیے آتے ہیں، وہ ظاہر ان کے پاس 3 ہفتے مہینہ ہوتا ہے، تو وہ بھی دونوں مرتبہ گنجا کروا سکتے ہیں، لیکن 2-3 دن میں کیونکہ پہلے نکلے نہیں ہوں گے پھر کیا کرے گا گنجا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے جب آپ عمرہ کرتے ہیں 6 کو 7 کو عموماً ہوتا ہے، 6-7 کو عمرہ کرتے ہیں تو آدھے کٹوا لیں، اور حج والے دن 10 تاریخ کو پورے کٹوا لیں۔ ایک آخری سوال، جو حج کران ہے اس میں جو وہ جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ ساتھ ہونا چاہیے تب کران کرتے ہیں، اگر جانور ساتھ نہیں ہے تو وہ کران ہوتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے بتایا کہ ان لوگوں کے کران کی نیت فسخ کروا دی، کینسل کروا دی جن کے پاس جانور نہیں تھا اور وہ کران کی نیت کر رہے، آپ نے کینسل کروا دی۔ جو میقات پہ جو مسجد میں نماز پڑھتے میقات میں جو 2 رکعتیں صلاۃ الاحرام کے نام سے پڑھتے ہیں نا، وہ ثابت نہیں ہیں۔ اگر ظہر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، کوئی بھی نماز کا وقت ہے وہ پڑھ لیں، یا اشراق ہے وہ پڑھ لیں، صلاۃ الضحیٰ صلاۃ الاوابین ہے وہ پڑھ لیں، کوئی بھی نہیں ہے 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ لیں، لیکن صلاۃ الاحرام کے نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ کو موقع ملا پڑھ لیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے کا تو آپ وہاں سے غسل کریں، احرام باندھیں اور اپنی بس میں گاڑی میں سوار ہوں اور مکہ کی طرف روانہ ہوں۔ وہ ضروری نہیں، بعد میں بڑے پریشان رہتے ہیں۔ اب جہاز والے لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں جہازوں والوں کو وہ کہاں مسجد ملتی ہے آگے، وہاں تلبیہ کہنے کے بعد وہ کہیں نماز یا تلبیہ سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، جگہ ہی نہیں ہوتی جہازوں میں، لہٰذا ان کا بھی ہو جاتا ہے، آپ کا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر بیٹھنا ہے انتظار میں، دوسرے لوگوں کے انتظار میں بیٹھنا ہے، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھ کے بیٹھ جائیں کافی۔ احرام کی حالت میں آپ کہتے ہیں چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، جسم ڈھانپ سکتے ہیں کہ اگر کوئی سو رہے ہیں کوئی چال میں خواتین کی بات کی ہے، آپ کی نہیں۔ خواتین چہرہ جو ہے وہ ڈھانپیں، عام حالت میں نہ ڈھانپیں۔ مرد جو ہیں وہ سر کو ننگا رکھیں، اور کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ جب تک منہ نہ ڈھانپیں تب تک ان کو نیند نہیں آتی، ان کے لیے منہ ڈھانپنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اتنا ہوش و حواس سے منہ ڈھانپے کہ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد سارا کچھ ہی ڈھانپا ہوا ہے، کمبل کے اندر داخل ہے۔ جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ میرا کارڈ لیتے جائیں تاکہ دوران میں جب چاہیں آپ کوئی نہ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، باقی دے دینا مجھے۔ ویڈیو چاہیے، آڈیو چاہیے تو ملنا، آڈیو ویڈیو انشاءاللہ ان سے طاہر سے کل ہی مل جائے گی انشاءاللہ۔ شیخ آپ فرما رہے تھے احرام میں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ انڈرویئر پہن سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس وقت ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کا، مرد ہے اس کو پیشاب کا مسئلہ ہے، سلسل بول جس کا ہے، عورت ہے اس کو استحاضہ کا مسئلہ ہے، خون کا خطرہ جاری رہتا ہے، وہ انڈرویئر استعمال کرے، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی ضرورت ہے، اگر کوئی کہے نا جی یہ چادر ہوگی ننگا ہونے کا خطرہ ہے، اس کے لیے اجازت نہیں۔ اگر ہم ٹائپ سے تھوڑا پہلے ہی احرام مان لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت آپ کو جا کے ساحل کبیر وہاں سے کرنی چاہیے، کبیر سے آپ طواف مسجد پہلے ایک جگہ آتی ہے طائف سے کوئی شاید 40-50 کلومیٹر پہلے، وہاں باتھ روم غسل خانے سب بنے ہوئے ہیں، وہاں نہانے کی کوئی بات نہیں، بلکہ جہاں سے بھی آپ کا جی چاہے نہائے اور پہن لیں کریم جا کے، جبکہ آپ اس غسل کے وضو میں ہوں اور طائف پہنچ سکیں، وہاں سے جا کے آپ تلبیہ کہنا شروع کریں گے، کیونکہ آپ کی چادریں احرام تب بنے گی جب آپ تلبیہ شروع کریں گے۔ صحیح ہے۔